بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کی بات اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ محترم، یہ ماہ مقدس شعبان المعظم ہے اور آج اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے اور یہ بڑی فضیلت والا، بڑی عظمت والا، فیصلے والا، اعمال کے لکھے جانے والا، اعمال کے قبول ہونے والا، نماز روزے کی کثرت کرنے والا مہینہ ہے۔ خاص طور پہ اس مہینے کے اندر جو 15ویں شعبان کی رات ہے، نصف شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ فضیلت و اہمیت کی حامل ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ ہم فضائل شعبان المعظم اور شب برات پڑھیں اور سنیں، ہمیں پتہ چلے کہ اس ماہ مقدس کی فضیلت کیا ہے اور اس نصف شعبان کی رات کی عظمت کیا ہے، اور ہم نے کس طرح یہ مہینہ گزارنا ہے اور وہ رات ہم نے کس طرح بسر کرنی ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان یہ تشعب سے بنا ہے اور تشعب کا معنی ہوتا ہے تفرق، جدا جدا ہونا۔ چونکہ اس مہینے میں خیر کثیر متفرق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان تقسیم فرماتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ نیز بندوں کو رزق اس مہینے میں اللہ تعالیٰ متفرق دیتا ہے اور تقسیم کرتا ہے بندوں کے درمیان رزق کو، اس لیے بھی اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں شعبان کو شعبان اس لیے کہا گیا کہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے۔ جو بندہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ بھلائی کو تقسیم فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں شعبان کو شعبان اس لیے کہا گیا۔
شعبان المعظم کی فضیلت کیا ہے؟ احادیث طیبہ اس کے اوپر شاہد عادل ہیں۔ حدیث پاک میں آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان بین رجب و شہر رمضان یغفل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال العباد فاحب الا یرفع عملی الا وانا صائم او کما قال۔ رواہ الامام بہقی فی شعب الایمان۔ امام بہقی شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرا نامہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے تو میں روزہ دار ہوں۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے اندر حضور اکثر روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزہ دار ہوں۔ پھر یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی یہ خاص طور پہ شب برات کے حوالے سے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی نصف شعبان کی رات کو، شعبان کی 15ویں کی رات کو ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے تحت صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی نصف شعبان کی رات کو روزی اور رزق کا پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے، اور اعمال و افعال کا پروگرام آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیا جاتا ہے، اور مصائب و علام کا پروگرام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نصف شعبان کی رات ہے یہ تقدیر ساز رات ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل یعنی تقدیر لکھی جاتی ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزہ دار ہوں۔ تو یہ حضور نے خود وجہ بیان فرما دی کہ میں اس لیے شعبان کے اندر کثیر تعداد میں روزے رکھتا ہوں، کیونکہ شعبان کے اندر اگلے شعبان تک جس نے فوت ہونا ہوتا ہے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، موت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اجل لکھی جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ پھر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کان یصوم شعبان کلہ وکان یصوم شعبان الا قلیلا۔ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا اکثر مہینہ روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے، چند دن چھوڑ کر آپ زیادہ مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو حضور نے شعبان کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور یہ محبت کا اصول ہے کہ محب کو نہ صرف اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے بلکہ ہر اس چیز سے بھی محب محبت کرتا ہے جس کا تعلق اس کے حبیب کے ساتھ ہو، محبوب کے ساتھ ہو۔ حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کسی نے کسی عاشق سے پوچھا تھا پس قدام شہر زاں خوش ترست، تم نے بڑے شہروں کو دیکھا، یہ بتاؤ سب سے زیادہ حسین و جمیل شہر کون سا ہے؟ اس عاشق نے جواب دیا گفت آن شہر کے دروے دل برست، وہ شہر جہاں میرا محبوب بستا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ دنیا کی
محبت کا اصول ہے کہ محب کو ہر اس شے سے محبت ہوتی ہے جس کی نسبت اس کے محبوب کے ساتھ ہو۔ اب اللہ کریم بھی اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے۔ کیسی محبت؟ اللہ نے اپنے حبیب کے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے، اللہ نے شاید اس لیے قسم کھائی ہو کہ مکہ پاک میں بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، اور مزاب رحمت ہے، مطاف ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، میدان عرفات ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے جو مکہ کی قسم کھائی وہ صرف اس لیے کھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب تو یہاں بستا ہے، تو یہاں تشریف فرما ہے، تو میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ ذات محترم، اس لیے حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ، تو ہمیں بھی اس مہینے سے محبت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ ذات محترم، اب یہ جو رات آنے والی ہے شعبان کی 15ویں رات، اس رات کے فضائل کے حوالے سے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں رب کریم نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی نصف شعبان کی جب رات آتی ہے تو اللہ کریم ہر شخص کا رزق، جتنا اس نے رزق کھانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کو موت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ پورا مہینہ بلکہ پورا سال کس نے فوت ہونا ہے۔ جو کام پورے سال میں ہونا ہوتے ہیں ان کا فیصلہ بھی نصف شعبان کی رات کو ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی خاص رات ہے نصف شعبان کی رات، شب برات۔ یہ رات ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، آتش بازی کرنے کی رات بھی نہیں ہے، آتش بازی کر کے اپنے رب کو ناراض کرنے کی رات بھی نہیں ہے، یہ اپنے گناہوں کے اوپر توبہ استغفار کرنے کی رات ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شور آفاق تصنیف غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں خبر ہوتی کہ ہمارے بارے میں شب برات کو کیا فیصلہ ہوا، آئندہ سال ہم میں سے کون زندہ رہے گا، کون فوت ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو خوشی نصیب ہوگی، کس کے اوپر پریشانی آئے گی، ہمیں خبر نہیں، لیکن اس رات کو ان باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ رات بڑی خاص رات ہے، وہ سو کے گزارنے والی رات نہیں ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ کر، ناچ گانا دیکھ کر، فضول بازاروں میں گھوم پھر کر وہ رات ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ نصف شعبان شب برات اتنی ببرکت رات ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، تلاوت قرآن میں گزارنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی رات ہے، ذکر کی رات ہے، تلاوت قرآن کی رات ہے، درود پاک کی رات ہے۔ اب سنیے چند احادیث طیبہ کی وہ اس رات کے فضائل کیا ہیں، ہمیں وہ رات کیسے گزارنی چاہیے۔ چند ایک احادیث طیبہ سماعت فرما لیجئے۔ پہلی حدیث عن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر رواہ الامام ابن ماجہ والبہقی والذہبی وغیرہم۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر، امام
بہقی نے شعب الایمان کے اندر، امام ذہبی نے میزان کے اندر، اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی کتب حدیث کے اندر اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، جب نصف شعبان کی رات آئے، جب شعبان کی 15ویں کی رات ہو تو رات کو قیام کرو۔ کیا کرو؟ رات کو قیام کرو، یعنی اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں وہ رات گزارو۔ اور حضور نے فرمایا وصوموا نہارہا، اگلے دن 15 شعبان کا روزہ رکھو، فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، یہ وہ نصف شعبان کی رات ببرکت رات ہے جس میں رب کریم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت نزول جلال فرماتا ہے۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق نصف شعبان کی رات کو جو ہی سورج ڈوبتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی زبان قدرت سے اعلان فرماتا ہے، فیقول فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے گناہ گار بندہ، نافرمان بندہ جس کی زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، جو میرا بندہ اس رات مجھ سے بخشش مانگے گا، میں رب کریم اس کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ یہ پہلا اعلان ہوتا ہے۔ دوسرا اعلان اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے الا مسترزق فارزقہ، کوئی ہے تنگ دست، کوئی ہے غریب انسان، کنگال انسان، بے روزگار، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کاروبار نہ ہو، پریشان حال ہو، اللہ کریم فرماتے جو میرا بندہ اس رات مجھ سے رزق مانگے گا میں اس کو وسیع رزق عطا فرما دوں گا۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے الا مبتلا فعافیہ، کوئی ہے مصیبت زدہ، پریشان حال انسان، بیمار شخص، طرح طرح کے مصائب و الام کا ستایا ہوا، جو میرا بندہ اس رات مجھ سے مصائب و الام سے رہائی مانگے گا، میں رب کریم اس کی ہر مصیبت کو دور فرما دوں گا۔ حضور نے فرمایا الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، یہ اعلان 15ویں شعبان کی رات کو غروب آفتاب سے شروع ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک ساری رات یہ اعلان جاری رہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں یہ جو آنے والی رات ہے، منگل بدھ کے درمیان کی رات، شب برات ہے، یہ بڑی خاص رات ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، شان کیا ہے، آپ نے سن لیا حضور کا فرمان۔ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کیا کرو، اگلے دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کو اللہ کریم غروب آفتاب کے وقت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہو کر یہ اعلان فرماتا ہے کوئی ہے میرا گناہ گار بندہ، نافرمان بندہ، جو اس رات مجھ سے بخشش مانگے میں رب اس کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ کوئی ہے تنگ دست، کوئی ہے غریب انسان، بے روزگار انسان، جو اس رات مجھ سے رزق مانگے میں رب اس کو وسیع رزق عطا فرماؤں گا۔ کوئی ہے مصیبت زدہ پریشان حال انسان، جو اس رات مجھ سے پریشانیوں سے نجات مانگے، مشکلات کا حل مانگے، میں رب اس کی پریشانیوں کو دور فرماؤں گا۔ اور یہ تینوں قسم کے اعلانات نصف شعبان کی رات کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جاری رہتے ہیں۔ ذات محترم یہ رات بڑی خاص ہے، یہ ضائع کرنے کی رات نہیں ہے۔ اور سنیے گا، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات میری باری تھی، حضور میرے بستر پہ تشریف لائے اور حضور نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، پھر آپ اٹھ کے چلے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا حضور میرے بستر پر نہیں تھے، میں نے دوسری ازواج مطہرات کے کمروں میں دیکھا حضور وہاں بھی نہیں تھے۔ میں حضور کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع جو مدینہ پاک کا قبرستان ہے وہاں پہنچ گئی، تو میں نے دیکھا اللہ کے پیارے حبیب نے آسمان کی طرف اپنا سر پاک اٹھایا ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے۔
اپنی امت کی بخشش کے لیے حضور دعا فرما رہے تھے، اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ جب حضور اپنی دعا عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا اللہ کے رسول نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے کہ تیری باری تھی میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا؟ عرض کیا آقا میں نے میرے ذہن میں یہی آیا تھا۔ فرمایا عائشہ جانتی نہیں ہو یہ کون سی رات ہے؟ آج نصف شعبان کی رات ہے، آج 15ویں شعبان کی رات ہے۔ عائشہ سنو اس رات کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب او کما قال۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور رب کریم اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دے۔ یہ حدیث اس کو امام ابن ماجہ نے سنن کے اندر، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر، اور صاحب مشکات نے مشکات کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ علماء نے لکھا قبیلہ بنو کلب یہ مدینہ پاک میں ایسا قبیلہ تھا جن کی بکریاں بڑی تھیں، جن کی بکریوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا، تو حضور نے قبیلہ بنو کلب کی مثال دی کہ سنو قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، جن بکریوں کو کوئی گن نہیں سکتا، ان بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں میرا رب کریم اس ببرکت رات میں ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں یہ آنے والی رات شب برات کتنی خاص رات ہے۔ یہ سو کے ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانا دیکھ کر یا بازاروں میں گھوم پھر کر یا آتش بازی کر کے اور بے حیائی کے کام کر کے ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، یہ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کرنے کی رات ہے، تلاوت قرآن کی رات ہے، درود پاک کی رات ہے۔ اور سنیے گا حدیث پاک، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح او کما قال۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی توجہ فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی توجہ فرماتا ہے، اور رب کریم تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ ور کے۔ مشرک اور کینہ ور رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے تعلق توڑنے والا، دشمنیاں رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالی ہر کسی کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر، امام بہقی نے، امام طبرانی نے، امام ذہبی نے، سب نے اپنے کتب حدیث میں اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک اور ایمان افروز حدیث پاک سن لیجئے، یہ کتنی خاص رات ہے شب برات۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے، آپ نے رات کو قیام کیا، نوافل میں حضور مصروف ہو گئے، آپ نے نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ حضور نے کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہو، اتنا لمبا سجدہ حضور نے کیا۔ فرماتے میں اٹھی اور میں نے حضور کے مبارک انگوٹھے کو ہلایا، حضور نے اپنے سر پاک کو حرکت دی، پھر حضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یا عائشہ، تو اے عائشہ
ازننت ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد خاص بکی، اے عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا اللہ کے رسول نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ تیری باری کی رات ہے اور میں اللہ کی بندگی میں مصروف ہو گیا؟ میں نے کہا حضور نہیں، میں تو آپ کے سجدے کی درازی کو دیکھ کر میں نے تو یہ گمان کیا کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اتدری ای لیلۃ ھذہ، عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ کہتی ہے میں نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کا اور امہات المومنین کا ادب تھا۔ حضور جو بھی سوال پوچھتے، ازواج مطہرات سے پوچھتے یا صحابہ کرام سے پوچھتے، خواہ ان کو جواب آتا خواہ نہ آتا، وہ یہی کہا کرتے تھے اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، عائشہ آج نصف شعبان کی رات ہے۔ ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، عائشہ آج نصف شعبان کی رات ہے، اس رات کو اللہ کریم اپنے بندوں کے اوپر رحمت کی توجہ فرماتا ہے۔ اللہ کریم اس رات میں اپنے بندوں کی طرف رحمت کی توجہ فرماتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا فیغفر للمستغفرین، اللہ تعالی بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، ویرحم المسترحمین، اور اللہ تعالی رحم طلب کرنے والوں کے اوپر رحم فرما دیتا ہے، ویؤخر اہل الحقد کما ہم، اور کینہ رکھنے والوں کو اللہ ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو اسے پتہ چلا نصف شعبان کی رات وہ ببرکت رات ہے جس میں رب کریم اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کے اوپر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ کریم اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور اللہ کریم بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، اللہ کریم رحم طلب کرنے والوں کے اوپر رحم فرما دیتا ہے۔ لیکن جو آپس میں کینہ رکھیں، بغض رکھیں، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، ہمسایوں سے، دیگر مسلمانوں سے اپنے دل میں بغض رکھیں، عداوت رکھیں، اللہ ان کو نہیں بخشتا، اللہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور سنے حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی، حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو جبریل میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہا حضور اپنا سر پاک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی رات ہے؟ کہا حضور ھذہ لیلۃ یفتح اللہ سبحانہ وتعالی فیہا 300 باب من ابواب الرحمہ، حضور یہ ایسی ببرکت رات ہے جس میں رب کریم اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم اس ببرکت رات میں اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یغفر لکل من لا یشرک بہ شیئا، حضور اللہ ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے۔ جو شرک کرے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کے برابر سمجھے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ کریم مشرک کے سوا ہر ایک کو بخش دیتا ہے، الا ان یکون ساحرا، مگر چند لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ ان میں ایک بندہ ساحرا، جادو کرنے والا، کالا علم سے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جدا جدا کرنے والا، میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنے والا جادوگر کی بخشش شب برات کو بھی نہیں ہوتی۔ او کاہنن، یا کاہن کی بخشش جو اٹکل پچو سے فال کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر غیب کی خبریں دے، اسے کہتے ہیں کاہن۔ تو فرمایا حضور کاہن کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی۔ او مدمن خمرن، یا شراب کا عادی جو شراب پیتا ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ او مصرن علی الربا، سود کھانے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ والزنا، بدکاری کرنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ فإن هؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا، اللہ ان کو نہیں بخشتا جب تک یہ توبہ نہ کر لیں۔
جب تک یہ لوگ توبہ نہ کریں تو اللہ کریم اس رات میں اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. رب کریم ہر گناہ گار کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن چند ایک بد نصیب ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی. اس میں ایک بتایا گیا مشرک، اسی طرح ساحر، جادوگر، کاہن وغیرہ. حضرات محترم، مختلف حدیث میں مختلف بندوں کا ذکر آیا ہے جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی. مختلف روایتوں میں، جن میں ابن ماجہ، بہقی، غنیۃ الطالبین وغیرہ، مسند امام محمد بن حنبل، ان کے اندر مختلف بندوں کا ذکر ہے. ان کو میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی، اتنی ببرکت والی رات میں بھی نہیں ہے. سن لیں وہ بندے کون ہیں. نمبر 1 مشرک، جو ابھی آپ نے سنا، شرک کرنے والا. نمبر 2 جادوگر. نمبر 3 کاہن، اٹکل پچو سے غیب کی خبریں دینے والا. نمبر 4 عادی شرابی، شراب پینے والا. اور 5واں عادی سود خور، سود کھانے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہے. 6واں عادی زانی، بدکاری کرنے والا. اور 7واں کینہ ور، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، مسلمانوں سے دل میں بغض کینہ رکھنے والے کی بخشش بھی نہیں ہے. 8واں تکبر سے، پجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، تکبر کی نیت سے، اس کی بخشش بھی نہیں ہے. 9واں والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان. 10واں چغل خور، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا. ایک ہی بات سنی، کچھ اپنے پاس سے شامل کی اور دوسرے کو جا کے بتا دی اور دونوں بھائیوں کو آپس میں جھگڑا کروا دیا. یہ چغل خور ہوتا ہے. تو چغل خور کی بخشش بھی نہیں ہے. 11واں بندہ قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنے والا. 11واں. نمبر 12 قاتل، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہے. اور 13واں بندہ اشار، یعنی ظلمن ٹیکس وصول کرنے والا، ظلم کرتے ہوئے ناجائز ٹیکس لینے والا، عوام کو تنگ کرنے والا، ان کی بخشش بھی نہیں ہے. کیا بنے گا ہمارے نااہل حکمرانوں کا، سیاستدانوں کا، جن کی عیاشیاں خود تو ختم نہیں ہوتی، اپنی عیاشیوں کو ختم نہیں کر رہے، غریب عوام کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے. یہ ہمارے نااہل حکمران، سیاستدانوں کو بھی یہ حدیث غور سے پڑھنی چاہیے. جو ظلمن ٹیکس لے عوام سے، اس کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہے. 14واں بندہ گانا بجانے والا. آج آپ دیکھ لیں ہر گھر موسیقی والا ہے، الا ماشاء اللہ. آج تو ہر جیب کے اندر گند بھرا ہوا ہے. موبائل کے اندر کون سی اچھی اشیاء بھی ہیں، بری بھی ہیں. تو آج ہمارا ذہن شیطان نے بنا دیا موسیقی روح کی غذا ہے. ہاں، شادی کے اوپر موسیقی ہوتی ہے، برتھ ڈے کے اوپر موسیقی، بسنت کے اوپر موسیقی. ہم تو موسیقی کو ہم روح کی غذا سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ گانا باجا یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ شیطان کی خوراک ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا رب کا ذکر ہے. وہ کیسی غذا ہے؟ جب تک آپ سنیں آپ کے دل کو وقتی طور پہ سکون ملے، پھر دوبارہ آپ پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو جائیں. وہ روح کی غذا نہیں. روح کی غذا یہ ہے جو بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، نماز 5 گانا پابندی سے پڑھنے والا ہو، تلاوت قرآن کرنے والا ہو، درود پاک پڑھنے والا ہو، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے. تو روح کی غذا یہ گانا باجا موسیقی نہیں ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. تو ذات محترم، یہ 14 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی بخشش شب برات کو بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ رات آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے خدا نخواستہ جن کا شمار ان 14 میں ہے، ابھی ہمارے پاس چند دن ہیں. منگل بدھ کی درمیانی رات ہوگی شب برات کی. اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اگر کوئی جادوگر ہے وہ بھی توبہ کر لے، مشرک ہے توبہ کر لے، شراب پیتا ہے وہ بھی توبہ کر لے. شراب حرام ہے، قرآن نے اس کو ناپاک بھی کہا، حرام بھی کہا. لیکن بدقسمتی آج مسلمانوں کی، آج شراب پینے والا بھی مسلمان، پلانے والا بھی مسلمان، بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان.
یہ ہماری بدقسمتی ہے، اسی لیے پھر ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث کے مطابق سود کھانے والے کی بخشش بھی صراط میں نہیں ہے۔ ہمارا تو پورا بینکاری نظام سود کے اوپر ہے، ہمارا تو پورا ملک کا نظام، ملک ہمارا قرضوں کے چنگل تلے دبا ہوا ہے، اور ابھی ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ ہم قسطیں ہی ادا کر سکیں، اور سود کے اوپر سود ہم ان کو پے کر رہے ہیں۔ تو سود کھانے والے بھی ڈر جائیں، اللہ کے عذاب سے سود کھانے سے رک جائیں۔ جو سود کھایا توبہ کر لیں، جس سے سود لیا اس کو واپس دے دیں۔ اسی طرح زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، یہ کتنی بدبختی ہے کہ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا اور اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا، کیا ہمارے ملک میں برائی کے اڈے نہیں ہیں؟ بالکل اڈے ہیں، ہیرا منڈیاں نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ برائی کا اڈا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح کینہ ور، اپنے دل میں بغض حسد رکھنے والا، آج بھائی بھائی سے دور ہے، رشتہ دار سے دور ہے، ہمسائے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حضور کا ارشاد گرامی موجود ہے، فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث لیال، او کما قال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن یا 3 راتیں یا اس سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور آج ہماری دشمنیاں ساری زندگی ختم نہیں ہوتی، ذرا سی بات کے اوپر ہم آپس میں بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ تم نے بچے کی شادی کی، مجھ سے نہیں پوچھا، بیٹی کی شادی کی، مجھے نہیں بلایا، تم نے فلاں کام کیا، مجھ سے پوچھے بغیر بائیکاٹ ہو گیا۔ یہ بھی کوئی بات ہے یار؟ اس لیے اگر کوئی اپنے بھائی سے، رشتہ دار سے ناراض ہے، اس رات کے آنے سے پہلے صلح کر لے۔ اور حضور نے فرمایا ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، جو پہلے صلح کرے، خود اپنے رشتہ دار کے پاس چل کے جائے اور حضور کا فرمان اسے سنائے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری طرف سے جو آپ کی دل دکھا میں معذرت خواہ ہوں۔ اگر وہ معاف کرے اچھی بات ہے، نہیں کرتا آپ اللہ کی بارگاہ سے بری ذمہ ہو گئے، وہ خود اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے گا۔ تو ذات محترم، اسی طرح والدین کا نافرمان، اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ آج کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ چغل خوروں کو، غیبت کرنے والوں کو اس راہ سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، قاتلوں کو توبہ کرنی چاہیے، ظلمن ٹیکس لینے والی گورنمنٹ کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور گانا بجانا سننے والے اور گانا باجے والے اور موسیقی والے اور سننے والے، سنانے والے، سب کو توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ